إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه متفق علیہ. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، پاکیزگی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا مالک، رازق، حاکم اور معبود برحق ہے. لاکھاں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خود غرضی. حاضرین، اس عنوان کو سننے کے بعد ابتدا سے لے کر انتہا تک مجھے اور آپ سبھی احباب کو یہ سوچنا ضروری اور لازمی ہے کہ آخر اس عنوان کو کیوں منتخب کیا گیا اور کس قدر میں اور آپ خود غرضی اختیار کیے ہوئے ہیں اور کتنی خود غرضی ہمارے اندر داخل ہوئی ہے. ہم اور آپ کس قدر خود غرض بن چکے ہیں. شاید کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا دل، ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ میں اپنی جگہ اور آپ سبھی اپنے اپنے جگہ پر کس قدر خود غرض بن رہے ہیں. یہ ہمارا زندہ ضمیر اس بات کی گواہی خود دے دے گا کہ آخر اس عنوان کے انتخاب کی ضرورت کیوں پیش آئی. اس لیے پیش آئی کہ ہمارا اور آپ کا تعلق جس امت سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس نبی سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس دین سے ہے، ہمارا اور آپ کا تعلق جس سماج سے ہے، یہ سماج، یہ امت، یہ دین، یہ نبی اس بات کی اجازت ہمیں اور آپ کو نہیں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے اپنی جگہ خود غرض بن جائیں. تاریخ اسلام کے صفحات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام نے اور اس کے ماننے والوں نے اپنے اپنے دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں خود غرضی سے اونچائی پر پہنچ کر انہوں نے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، امت کے لیے، دین کے لیے، کتاب و سنت کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی، کس طرح ایثار اور جذبے کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور رفتہ رفتہ ہم اور آپ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ کس قدر خود غرض بنتا جا رہا ہے. ایثار، جذبہ قربانی، ہمدردی، غمخواری، بھائی چارگی، محبت، اخوت، الفت، مودت،
رحمت اور راحت، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اخوت کس کو کہا جاتا ہے، بھائی چارگی کس کو کہا جاتا ہے، محبت کس کو کہا جاتا ہے، مودت کا معنی اور مطلب کیا ہے، الفت اور راحت کا معنی اور مطلب کیا ہے، انسانیت کس کو کہا جاتا ہے، ہمدردی اور غمخاری کس چڑیا کا نام ہے۔ گویا تمام کے تمام اوصاف حمیدہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خود غرضی جو ہے ایثار اور جذبہ ایثار اور قربانی کا خاتمہ کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کو ہمدردی سے نکال کر مفاد پرست بنا رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کو انسانیت کے بلبوتے پر جینے کا طریقہ سکھانے کے بجائے اسے حیوان سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کے اندر سے انسانی ادوار اور انسانی اخلاق اور عادات و اطوار کا خاتمہ کر رہی ہے۔ خود غرضی جو ہے انسان کے اندر سے ہمدردی اور غمخاری کو ختم کر رہی ہے اور جذبہ ایثار کا خون کر رہی ہے، اور یہی خود غرضی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ بے شمار نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس لیے ذمہ داران مسجد کی جانب سے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا کہ ہمارا سماج آخر کس ڈگر پر اور کس نگر پر چل رہا ہے، جبکہ ہمارا سماج جو ہے وہ ایثار اور جذبہ قربانی کے ساتھ جو ہے اس قدر اعلیٰ اور روشن تاریخ رکھتا تھا کہ جس کی مثالیں دنیا انسانیت کے سامنے پیش کی جاتی تھی، اور دنیا حیران رہ جاتی تھی کہ اسلام کا ماننے والا، مسلمان کہلانے والا، ایماندار جو ہے مومن کہلانے والا ایسی مثالیں پیش کر سکتا ہے کہ تاریخ حیران رہ سکتی ہے۔ آسمانی دنیا پر بسنے والے مخلوقات پریشان ہو سکتے ہیں، زمین کی مخلوقات بھی جو ہے حیران کنندہ ہو جاتی ہے کہ آخر یہ انسان کس دیش کا بنا ہوا ہے، آخر یہ انسان کس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے کہ اس نے قربانی اور ایثار کی ایسی مثالیں پیش کی کہ دنیا نے ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر رہی۔ حاضرین، خود غرضی جو ہے یہ جذبہ ایثار اور ہمدردی کی ضد ہے، یہ اس کی اپوزٹ چیز ہے۔ قرآن کریم نے بار بار ہمیں اور آپ کو جذبہ ایثار اور قربانی کی دعوت دی، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آج انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے، چاہے وہ انفرادی زندگی کا معاملہ ہو کہ اجتماعی زندگی کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنا معاملہ ہو کہ غیر کا معاملہ ہو، اس قدر خود غرض اور سیلفش بن چکا ہے انسان کہ اس کو اپنے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ جب انسان کے اندر خود غرضی داخل ہو جاتی ہے تو رشتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، رشتے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، گھر ٹکڑوں میں بٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، رشتوں کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور رشتے اس کے لیے زہر نمان، اس کے لیے زہر کی طرح نظر آتے ہیں، اور وہ زہر محسوس کرتا ہے کہ رشتوں کے اندر جب خود غرضی داخل ہو جاتی ہے، مفاد پرستی داخل ہو جاتی ہے، تو کسی کو برداشت کرنے کے لائق اور قابل نہیں رہتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج انسان اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا صبح شام کا اوڑھنا بچھونا اپنی چاہ، اپنی ذات سے ہٹ کر، اپنے اس 6 فٹ انسان کے جسم سے ہٹ کر اس کی سوچ اونچائی تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ بہت ہو گیا تو باپ ہے تو بیٹے کے تعلق سے سوچ رہا ہے، فکر کر رہا ہے، بہت زیادہ ہمدردی آ گئی تو بیٹا باپ کے بارے میں سوچ رہا ہے، ورنہ آج کے اس مادہ پرست اور بد اخلاقی کے دور میں جو ہے ایسی چیزیں پڑھنے کو، سننے کو، دیکھنے کو ملتی ہیں کہ باپ کا قتل کرنے والا بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کو قتل
کرنے والا باپ ہوتا ہے، ماں کا قتل کرنے والا بیٹا ہوتا ہے، اور بیٹے کا قتل کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ صرف چند پیسوں کے خاطر، جائیداد کے چند ٹکڑوں کے خاطر، 2 گز زمین کے خاطر اپنی غرضہ، اپنے خود غرضی کو شامل حال رکھ کر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کا قتل کر رہا ہوں۔ بیٹے کے ہاتھ باپ مارا جا رہا ہے اور باپ کے ہاتھ بیٹے کا قتل ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے، بھائی بہنوں کا قتل کر رہا ہے، بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے اور شوہر بیوی کا قتل کر رہا ہے، اور معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتارنے پر باپ مجبور ہو رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے فسادات کی جو جڑ ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کر خود غرضی سے ملتی ہے، مفاد پرستی سے جا کر مل جاتے ہیں۔ حاضرین، مومنانہ سوچ رکھتا ہے۔ مومن کی سوچ بہت اعلیٰ اور بہت اونچی ہوتی ہے۔ اس کی فکر جو ہے وہ اپنے حد تک نہیں رہتا ہے، اسے اسی بات کی تعلیم دی گئی، اسی سماج کی اسے اسی طریقے سے تربیت دی گئی ہے کہ مومن جو ہے اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی تڑپ، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے خیالات جو ہے اسے اپنی ذات سے اونچا اٹھ کر سوچنے پر اس کی تربیت دی گئی، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کی اہمیت اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دینے کے لیے اسے تعلیم اور سبق دیا گیا۔ یہ مومن کا کردار ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اندر سے یہ مومنانہ اوصاف، یہ مومنانہ کردار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ خود غرضی، مفاد پرستی جیسی بری صفت اور مذموم صفت ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کی مثال مختلف ناحیوں سے، مختلف اشیاء کے مثالوں کے ذریعے سمجھائی۔ کبھی آپ نے پوری امت کو ایک مثال، ایک جسم کی مثال دی، ایک جسم، ایک باڈی کی مثال دی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے پیر کے انگلی کو مار لگے اور میرا دل، میرا دماغ یہ کہے کہ مجھے کیا پڑا ہے؟ یہ زخم تو میرے پیر کی انگلی کو لگا ہے، اس کا درد میں کیوں محسوس کروں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میری آنکھ کو مار لگے اور پیر کی انگلی درد محسوس نہ کرے؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیر کی انگلی کا ناخن جو ہے درد محسوس کرے اور آنکھ اپنے اندر تکلیف محسوس کر کے آنسو نہ گرائے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ پیر میں مار لگے، پیر کو زخم آئے تو پورا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے، دل و دماغ رہ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے اور بخار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اسی کا عضو کہلاتا ہے، چاہے وہ آنکھ ہو کہ سر کے بال ہو کہ پیر کا ناخن ہو، وہ گویا پورا جسم ایک کہلاتا ہے۔ اس امت کی مثال ایسی ہی دی گئی کہ دنیا انسانیت میں بسنے والا مومن مسلمان ملک کے کسی بھی حصے میں رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، افغانستان کے پہاڑوں میں سانس لے، غزہ کے اندر ظالم اسرائیل کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور وہاں بسنے والا مسلمان ہو، یا مملکت توحید کے اندر بسنے والا مسلمان ہو، یا ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والا مسلمان ہو، یا ہمارے ملک کے کسی بھی کونے میں بسنے والا مسلمان ہو، اور اس کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو یہ مومنانہ اخلاق، یہ مومنانہ کردار ہوتا ہے کہ اس کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کی تکلیف ہم محسوس کریں، اس کے پیر میں چبھنے والے کانٹے کی تکلیف ہم محسوس کریں۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں تو معاملہ اس قدر کے گزرا ہے کہ کانٹا چوبنا تو دور کی بات ہے، ہمارے سامنے لوگ بے تحاشا مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا دل اس قدر مردہ ہو چکا ہے، ہمارا ضمیر اس قدر مردہ ہو چکا ہے کہ ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے کہ میرا پڑوس کس حال میں جی رہا ہے، میرا رشتہ دار کس حال میں مر رہا ہے، میری بہن کے گھر کا حال کیا ہے، میرے بھائی کے یتیم بچوں کا حال کیا ہے، میرے گھر کے پیچھے رہنے والوں کا حال کیا ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنے والے مصلیوں کا حال کیا ہے، میرے بازو میں رہنے والے تجارت پیشہ انسان کا حال کیا ہے۔ ہمیں سوچنے یا ان کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت ہم محسوس نہیں کر رہے۔ تو پھر کیا ہمارا سماج ایک مثالی سماج بن سکتا ہے؟ کیا ہمارا گھر ایک مثالی گھر بن سکتا ہے؟
کیا ہمارا خاندان ایک مثالی خاندان بن سکتا ہے؟ کیا ہماری مسجد ایک مثالی مسجد بن سکتی ہے؟ کیا ہماری جمعیت اور جماعت ایک مثالی جمعیت اور جماعت بن سکتی ہے؟ کیا ہمارا محلہ ایک مثالی محلہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے۔ ایک مصلی دوسرے مصلی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر کے بارے میں نہیں جانتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بہن کے گھر کے بارے میں اسے حالات نہیں معلوم ہے کہ وہ کس قدر مفلسی کے عالم میں جی رہی ہے، وہ کس قدر مفلسی اور پریشانی کے حال میں جی رہا ہے۔ اسے خود غرض انسان جو ہے، اتنا اس کا دل اور دماغ اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ وہ اپنوں کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے، تو غیروں کی کہاں سے اسے فکر ہوگی؟ جب اسے فکر نہ ہو تو پھر یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ سوسائٹی، یہ ادارے، یہ محلے کیسے صالح معاشرہ بن سکتا ہے، کیسے مثالی معاشرہ بن سکتا ہے؟ حضرات، خود غرضی انسان کو بے مروت بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو انسانیت شرما دینے والا ہنر اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے، خود غرضی انسان کو جو ہے متکبر بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو مفاد پرست بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو چلتا پھرتا لاش بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو بے مروت بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو کینہ اور کپٹ رکھنے والا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو نفرت لے کر جینے والا بنا دیتی ہے، خود غرضی انسان کو ہر طریقے سے کھوکھلا بنا دیتی ہے۔ اور جب انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے تو اس کھوکھلے انسان سے بننے والا سماج، اس کھوکھلے انسان سے بننے والی سوسائٹی سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ یہ سوسائٹی، یہ سماج بہت کچھ کر پائے گی؟ نہیں میرے بھائیوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جس اسلام کا ہم اور نہ آپ نام لیتے ہیں، جن صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے دعوے ہم اور آپ کرتے ہیں، جس رسول کے امتی ہونے پر ہمیں اور آپ کو فخر ہے، اس رسول نے کیسی کیسی تعلیمات دی اور کیسے کیسے مثالیں قائم کی، انسان کو انسانیت کا ہنر دیا، انسان کو انسانیت کا سبق سکھایا، انسان کو اپنے سے اونچا ہو کر سیکھنے کی تعلیم دی، انسان کو خود غرضی سے نکل کر بڑے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جذبے ایثار، ہمدردی، غمخواری، محبت، الفت اپنے اندر پیدا کرنے کی تعلیم دی۔ کیسی ایسی کتنی ایسی مثالیں، کتنی ایسی مثالوں کے ذریعے ایک صالح معاشرے کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے اس بات کی تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے اندر بھی یہی اوصاف ہونا چاہیے کہ دیکھو میں نے میری امت کی مثال ایک کنگھی کی طرح دی، ایک دیوار کے مانند دی، ایک جسم کے مانند دی، تم اسی طریقے سے پیش آنا اور اس امت کو مضبوط اور مستحکم کرنا۔ آج امت خود غرضی کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے کس قدر نقصانات ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عقیدے کا بگاڑ ملتا ہے، اخلاق کا بگاڑ ملتا ہے، معاملات کا بگاڑ ملتا ہے۔ غربت اور مفلسی کا یہ عالم ہے کہ ہر مسجد کی سڑی، ہر مندر کی سڑی، ہر چوراہے کے راستے پر، ہر درگاہ کے، ہر مزار کے پاس، ہر گھر کے پاس، ہر شاپ کے پاس بھیک مانگنے والی برقع پوش خواتین کی ایک لمبی تعداد نظر آتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ غیر بھی برقع پہن کر آ رہے ہیں، لیکن کیا اس بات کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ ان برقع پوش خواتین کے اندر کیا ہماری مسلم مائیں اور بہنیں نہیں ہیں؟ کیا یہ ٹوپی پہن کر مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر آ کر ہمارے آگے بھیک مانگنے والے ہاتھوں میں کیا مسلم سماج سے تعلق رکھنے والا باپ نظر نہیں آتا ہے؟ کیا مسلمان سماج سے تعلق رکھنے والا گئے گزرا نوجوان نظر نہیں آتا ہے؟ خود غرض ہمیں اور آپ کو اس قدر اندھا بنا دی ہے کہ ہم اپنے سے زیادہ سوچ نہیں پا رہے ہیں۔ دواخانوں کا حال دیکھ لیجئے، دواخانوں کا حال دیکھ لیجئے کہ وہاں انسان ایک ایک روپے کی ٹیبلٹ کے لیے، ایک ایک روپے کے انجیکشن کے لیے جو ہے وہ ترستا ہوا، بلکتا ہوا، سسکتا ہوا، انسانیت کو شرمسار کرنے والے واقعات روزانہ رونما ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ خود غرضی کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا دل اور دماغ نہ وہاں جاتا ہے نہ یہاں آتا ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو خود غرضی نے اس قدر اندھا بنا دی ہے کہ ہمارا عیش و آرام
ہمیں مطلوب ہے، ہمیں مقصود ہے. ہم آرام دہ گھروں میں آرام کر رہے ہیں، ہمیں کسی قسم کی کمی نہیں ہے. ہماری عمارتیں عالی شان عیش کے داد دے رہے ہیں، ہماری عمارتوں میں ہر طرح کے سامان میسر ہیں جس سے ہمیں راحت ملے. لیکن ہمارے ہی گھر کے بازو میں یا ہمارے ہی بستی میں رہنے والا انسان ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو روڈ پر اخبار بچھا کر سو جاتے ہیں، سردی میں کانپ رہے ہیں، بارش میں بھیگ رہے ہیں، گرمی میں جھلس رہے ہیں، اور پھر ان کی اولاد بھی جو ہے سڑکوں کے حوالے ہے، رات کہیں گزر رہی ہے، دن کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے. کتنے ایسے معصوم بچے ہیں جو ایک ایک وقت کے لقمے کے لیے پریشان حال نظر آتے ہیں. کتنی ایسی خواتین ہیں جو اپنے یتیم بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. کتنی ایسی بیوائیں ہیں جو اپنی حالت زار کسی کو سنا نہیں سکتی ہیں اور اپنے معصوم بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کہیں اور جا کر بہت کچھ کرنے پر وہ مجبور ہوتی ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے روزانہ تمام کی تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود ہماری آنکھیں کھل نہیں پا رہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا ضمیر اس قدر خود غرض بن چکا ہے کہ ہماری سوچ جو ہے اپنے سے زیادہ اونچا سوچنے پر ہمیں تیار نہیں ہونے دے رہی ہے. حضرات، قرآن کریم کے اندر جذبہ ایثار و قربانی کی مثالیں بہت ملتی ہیں. تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو آج تک دنیا نے دوبارہ پھر ایسی تاریخ نہیں پہنائی. دنیا نے آج تک پھر اس طرح کی تاریخی واقعہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا. پوری دنیا حیران اور ششدر ہے، پوری دنیا پریشان ہے. کیا اسلام کا ماننے والا اس قدر ایثار اور قربانی کے ساتھ کام کرتا ہے؟ کیا اس قدر وہ بے غرض ہوتا ہے؟ اس قدر وہ بے مفاد ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر آئے، مکے سے لٹا کر آئے ہوئے صحابہ مدینہ تشریف لے آئے جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، بس جسم کے اوپر جو چادریں تھی وہی چادر تھی. کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی خاندان قبیلہ نہیں تھا، کوئی تجارت، کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی جاب نہیں تھی، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، کوئی چیز نہیں تھی. سب کچھ لٹا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، ہجرت کر آئے تھے دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے لیے، آخرت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا. لیکن آئے تو یہاں ایسے دوست ملے، ایسے رفیق ملے، ایسے ساتھی ملے، ایسے بھائی ملے کہ ان کی بھائی چارگی کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. نبی نے کہا آج سے تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو. انہوں نے بھائی چارگی کو ایسا نبھایا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مکے سے آئے ہوئے مہاجر صحابی ہیں. آپ نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری صحابی ہیں ان سے دوستانہ کرا دیا، کہا کہ آج سے عبد الرحمن تمہارے بھائی ہیں، قربان جائیں سعد بن ربیع کے اوپر، سعد بن ربیع کے ایثار اور جذبہ قربانی کے اوپر قربان جائیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اچھا عبد الرحمن بن عوف میرے بھائی ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے کہا دیکھو بھائی، آج سے میری دولت کا اتنا حصہ آپ کا ہے، میرے گھر کا اتنا حصہ آپ کا ہے. یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے سعد بن ربیع نے کہا میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے تم جس بیوی کو، جس خاتون کو پسند کرو گے میں اسے طلاق دوں گا اور عدت کے بعد تم شادی کر لینا، تم نکاح کر لینا. سبحان اللہ، کس قدر سماج میں ہمارے اصحاب رسول نے اپنے جذبے ایثار کی مثالیں پیش کی. اس سماج کے ماننے والے، اس سماج سے تربیت پانے والا سماج آج جو ہے معاملہ یہ ہے کہ خود کے بھائی کے لیے خود کوئی کسی طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ربیع کے حق میں دعا دی، کہا کہ اللہ آپ کی اولاد میں، آپ کے مال میں، آپ کی جائیداد میں، آپ کے اہل و عیال میں خیر و برکت عطا فرمائیے، صرف مجھے بازار کا راستہ بتائیے. حضرات، انسان اپنی جان کو سب کچھ سمجھتا ہے. مثال مشہور ہے، مقولہ ہے، چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے. اور پھر جو ہے انسان اپنی جان کو بہت عزیز سمجھتا ہے.
سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان کو نہیں۔ لیکن تاریخ اسلام نے ایک ایسی مثال ہمیں اور آپ کو پیش کی ہے کہ دشمن گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، لنگی تلواریں لے کر کھڑا ہے، بس اس بات کا انتظار ہے کہ کب صبح ہو، کب نماز کا وقت ہو جائے، کب باہر نکل کر آئے اور ہم سب ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور ایک ساتھ حملہ کرے۔ حملے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں اور پوری طرح گھر کو جو ہے محاصرہ کر لیا گیا ہے۔ ایسی رات میں، ایسی خطرناک رات جہاں انسان جو بھی اگر اس گھر سے نکلے گا تو اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اسے اس بات کا ڈر نہیں بلکہ یقین ہے۔ ایسی رات میں اپنی جان پر نبی علیہ السلام کی جان کو ترجیح دینے والا انسان، اپنی جان پر نبی علیہ السلام کی جان کو ترجیح دینے والا انسان، آپ کے حکم کو اور آپ کی بات کو ترجیح دینے والا انسان کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جنہوں نے بچپن میں نبی علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا تھا کہ اللہ کے نبی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس دین کے خاطر میں ہر طرح کی قربانی دوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا تعاون کروں گا۔ اس رات کو یاد کیجئے جس رات دشمن نبی علیہ السلام کے دولت قدے کے باہر، آپ کے حجرے مبارکہ کے باہر کھڑا ہے اور سارے کے سارے دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو ہم سب ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ اس رات کے بارے میں ہم اور آپ کو تصور کرتے ہوئے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دشمن پوری طرح تیار ہے، اور پھر ویسے موقع پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ وفاداریاں دنیا میں بہت دیکھی ہیں، وفاداریاں دنیا میں بہت دیکھی ہوں گی آپ نے، بہت قصے سنے ہوں گے آپ نے، لیکن جب اپنی جان کا معاملہ آتا ہے تو وفاداریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی وفادار بننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مطلب پرستی اس کے اندر شامل حال رہتی ہے۔ قربان جائیں حضرت علی سے نبی نے کہا تم میرے بستر پر سو جاؤ اور یہ میری امانتیں اہل مکہ کے فلاں کافر کو دے دینا اور بعد میں تم بھی ہجرت کر آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں اور سو جاتے ہیں بستر پر۔ حضرات، جنگ ارموک کا موقع ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کی ایک بڑی تعداد شہید ہوتی ہے، زخمی میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ غزوہ ہے یہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ ہر چہاروں جانب سے صحابہ زخمی نظر آ رہے ہیں، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، میدان سے آواز آتی ہے پانی چاہیے۔ ایک صحابی پانی لے کر پہنچتے ہیں، جس کی جانب سے آواز آئی ہے پانی مانگ رہا ہے، اس صحابی کے پاس قریب پہنچ گئے، پانی کا مشکزہ لے کر پہنچ گئے۔ پھر بازو سے آواز آئی پانی، اس صحابی نے کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں وہاں گیا، دوسرے کے پاس گیا تو تیسرے کی جانب سے آواز آئی پانی، تو دوسرے نے کہا کہ جاؤ میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ۔ اس طرح کرتے کرتے وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سارا میدان ہی معاملہ دیکھا کہ جب میں تیسرے کے پاس پہنچتا ہوں تو چوتھے سے آواز آتی، چوتھے کے پاس پہنچتا ہوں تو پانچویں سے آواز آتی، گویا میں دینے کے لیے ایک کے بعد آگے بڑھتا گیا، ہر کوئی ایک دوسرے پر نچھاور کرتا گیا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ایثار کا معاملہ کرتا گیا۔ جب آخر میں پہنچا اور پھر اس کے بعد جب پھر سے میں ترتیب سے پہنچا تو دیکھا کہ سب کے سب بغیر پانی کے جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ ہے جذب ایثار۔ یہ کس کے اندر پیدا ہوگا؟ یہ اس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جو خود غرضی، مفاد پرستی، مطلب پرستی سے اونچا ہوتا ہے۔ آج ہمارا سلام بھی بغیر کسی مطلب کے نہیں ہوتا، آج ہمارا کلام بھی بغیر کسی مفاد کے نہیں ہوتا ہے، آج ہم کسی سے ملتے ہیں تو بغیر کسی مطلب کے نہیں ملتے ہیں۔ آج کی اس مطلبی دنیا کے اندر، خود غرض سماج کے اندر یہ مثالیں ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گی کہ ایک گھٹ پانی کو پینے کے بجائے اپنے سے دوسرے کے اوپر ترجیح دے اور دوسرا تیسرے اور تیسرے کو چوتھے پر ترجیح دیا جائے اور یہاں تک کہ سب کے سب بغیر پانی کے جام شہادت نوش کرے۔ ایسی مثالیں ہمیں اور آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی سوائے کتابوں کے علاوہ؟ شاید کہ ایسی مثالیں نہ ملے ہمیں اور آپ۔
حضرات، ہم اور آپ بہت سارے مہمانوں کو دیکھتے ہیں. ہمارے گھروں میں مہمان آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں مہمان آتے ہیں، ہمارے تجارت گاہوں کے پاس مہمان آتے ہیں. ایک مہمان کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس قدر ایثار اور جذبہ قربانی کا جذبہ ان کے اندر تھا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آتے ہیں. آپ اپنے تمام گھروں میں معلوم کروا لیتے ہیں کہ آج کھانے کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں. تمام امہات المؤمنات کے مکانات سے، حجرات سے بات ملتی ہے، اطلاع ملتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمان کو بھوکا کیسے رکھ سکتے تھے جبکہ خود بھوکا رہتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ شاید کہ مہینے گزر جاتے اور ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی، مگر ہمارے اندر یہ جذبہ ملتا کہ ہم ایک کو دوسروں پر ترجیح دیتے، ہم ایک کو دوسروں پر فوقیت دیتے، اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کی ویلیو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رات میں اعلان فرمایا، ہے کوئی جو مہمان رسول کو کھلائے، ہے کوئی جو مہمان رسول کو کھلائے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی، یہ سعادت مجھے عطا کر دیجئے، یہ عزت مجھے نواز دیجئے، یہ عزت مجھے نوازیے. میں آپ کے مہمان کو شکم سیر کھلاؤں گا، مہمان نوازی کروں گا، یہ مہمان نوازی کی سعادت میں حاصل کروں گا. جبکہ اس صحابی رسول کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ میرے گھر میں کیا کچھ ہے، میری آل و اولاد کے لیے بھی ہے یا نہیں ہے. وہ گھر جاتے ہیں، بیوی سے پوچھتے ہیں. بیوی نے کہا، اے میرے سرتاج، سوائے بچوں کے کوئی اور چیز نہیں ہے. شاید کہ بچوں کی بھوک مٹ جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے. صحابی رسول نے کہا، یہ مہمان رسول ہے، مہمان رسول کو اپنی اولاد پر اور اپنی ذات پر ترجیح دینا ضروری ہے. اس لیے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، کس قدر نیک خاتون تھی، نیک صحابیہ تھی، نیک بیوی تھی، نیک عورت تھی، نیک رفیق حیات تھی، نیک سفر حیات تھی. اس نے کسی بلا و چون چرا کے اپنے شوہر کی اطاعت کی اور ان کے جذبے اور ان کے احساسات کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے دونوں نے مشورہ کیا کہ بچوں کو کسی طرح بہلا اور پھسلا کر سلا دیا جائے. آج انسان صبح سے شام تک بھاگ دوڑ جو کرتا ہے، آپ میں سے دسیوں لوگ ہوں گے جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، بہترین فیوچر کے لیے اپنی خواہشات کو، اپنے آرام کو تج دھس کر جو ہے 7 سمندر پار جا کر سالہ سال رہ کر آپ نے ایک روٹی پر گزار کر جو ہے کمایا ہوگا، جمایا ہوگا، محض اس لیے کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ 25 سال 20 سال 30 سال سے آپ محنت کر رہے ہیں کس کے لیے، تو ہم میں سے ہر ایک کا جواب یہی ہوگا کہ ہماری اولاد کا فیوچر بہتر بن جائے، ہماری اولاد جو ہے مفلسی کی زندگی نہ گزارے، ہماری اولاد جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور عزت کا لباس پہنے اور آرام دہ مکان کے اندر رہے. لیکن قربان جائے مہمان رسول کے خاطر اپنی اولاد کو بھوکا سلانے والا یہ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو بھوکا سلایا. اور پھر میزبانی کے اصول یہ ہیں کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی بیٹھ کر کھائے، مگر معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا کھانا ہے، اگر میزبان بھی کھا لیں تو مہمان ادھورا رہ جائے گا. پھر اس نے مشورہ دیا کہ کسی طرح چراغ گل کر دینا تاکہ میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں اور یہ مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے. ہوا یہی معاملہ. قرآن کریم نے ان جیسے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ الحشر کی آیت 9 میں بیان فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اس کے باوجود اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. آج ہم یہاں جتنے جمع ہیں، کیا ہمارے پاس ایک آدمی سے بڑھ کر کھانا نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے پاس ایک لباس سے بڑھ کر لباس نہیں؟ کیا ہمارے پاس ایک چادر سے بڑھ کر چادر نہیں؟ کیا آج ہمارے پاس ایک گھٹ سے بڑھ کر پانی نہیں؟ کیا آج ہمارے پاس سر چھپانے کے لیے ایک سے زائد جگہ نہیں ہے؟
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جائیداد سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، کوٹوں میں کچوریوں کے حوالے ہے، بینکوں کے حوالے ہو کر سود پر سود چڑھ رہا ہے، جائیداد کوٹا اور کچوریوں کے حوالے ہیں، گھر جو ہے نیلام ہو رہے ہیں، لباس اس قدر زیادہ ہو چکے ہیں کہ وہ بوسیدہ ہو رہے ہیں، کھانا اس قدر زیادہ ہے کہ فریج میں رکھ کر سڑ اور گل جا رہا ہے، پیسہ اتنا ہے کہ گننے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کے باوجود نہ اپنے بھائی کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنی بہن کی فکر ہے، نہ اپنے چچا کی فکر ہے، نہ اپنے ماموں کی فکر ہے، نہ اپنے رشتہ دار کی، نہ اپنے مصلی کی فکر ہے، کسی کی کوئی فکر انہیں فکر کرنے کی توفیق تک نہیں ملتی۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ جس سماج میں جی رہے ہیں، یہ سماج خود غرضی کی وجہ سے آج کس حد تک جا پہنچا ہے۔ یہ چوریاں، یہ ڈکیٹیاں، یہ غنڈہ گردی، یہ سب کچھ، یہ عقیدے کا بگاڑ، یہ اخلاق کا بگاڑ، یہ خون و قرابہ، یہ قتل و غارتگی، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اگر ہم اور آپ انسان بن کر انسانیت کا ساتھ دیے ہوتے تو کوئی چور نہیں بنتا۔ ہم اور آپ اگر انسان بن کر انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے کا حق اگر ادا کیے ہوتے تو اس کی نگاہیں ہماری جائیداد پر، ہمارے مال پر، ہماری دولت پر نہ ہوتی۔ جب ہم نے اس کا حق دینا بھول گئے، جب ہم اس کا حق دینے سے منہ آنکھیں چرا لیا، تو پھر وہ اپنا حق چھیننے کے لیے ہمارا قتل بھی کر رہا ہے، ہمارا خون بھی کر رہا ہے، قتل و غارت گیری بھی عام ہو رہی ہے، چور اور ڈکیٹی بھی عام ہو رہی ہے، ایک دوسرے کا قاتل بھی بن رہا ہے، سماج میں لوٹم لاٹ ہے، سب کچھ ہے۔ حضرات، ہمیں اور آپ کو اس سے اٹھنا چاہیے، اس سے اٹھ کر سوچنا چاہیے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم نے سمجھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ دنیا جو ہے دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا بس ایک سانس ہے، ایک سانس کا معاملہ ہے۔ جب یہ سانس رک جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی، جب یہ سانس رک جائے تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ اور اس ایک سانس کے رکنے کے انتظار میں ہم اور آپ اس کے پیچھے اس قدر بھاگے اور دوڑے جا رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن نے کہا، ہم سب کے حالت زار کا ذکر کرتے ہوئے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم جو ہے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اسی کو ترجیح دے رہے ہو، جبکہ آخرت ہی حقیقی زندگی ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی سوچ، اپنی فکر جو ہے صحابہ جیسی فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ جتنی مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی وہ معاشی مثالیں تھی، مادی مثالیں تھی، سماج کی مثالیں تھی۔ ہم اور آپ اس قدر خود غرض بن گئے ہیں کہ رب العالمین کا جو دین ہمارے پاس امانت ہے، رب العالمین کی کتاب مقدس جو ہمارے پاس امانت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا ہوا پیارا دین ہمارے پاس جو امانت ہے، اس امانت کو بھی دوسروں تک پہنچانے سے ہم اور آپ قاصر رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر خود غرضی آ گئی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں بس ہے، ہم زکاتی بن جائیں بس ہے، ہم حاجی بن جائے بس ہے، ہم مسلمان بن جائے بس ہے، کوئی جائے جہنم میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رات و دن کی تڑپ، رات و دن کی فکر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ اسی قدر تڑپ کے اندر، اسی قدر جذب ایثار کے اندر تھا کہ قرآن کریم نے اس بات کا اعلان کیا، لعلک باخع نفسک، اے نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی فکر میں، ان کے اسلام قبول نہ کرنے کی فکر میں آپ اپنے آپ کو تڑپ کے اندر، آپ تڑپتے تڑپتے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ مسلم سماج جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مودت کی تعلیم دی، محبت کی تعلیم دی، اخوت کی تعلیم دی، بھائی چارگی کی تعلیم دی، مروت کی تعلیم دی، پیار اور محبت کی تعلیم دی، راحت اور الفت کی تعلیم دی، اور پھر اس نے جس اسلام نے ہمیں اور آپ کو نمازوں کی اہمیت بتائی، نمازوں کی فضیلت بتائی، زکوٰۃ اور صدقات کے مسائل بتائے، اسی اسلام نے کہا، واللہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، اللہ کی ذات کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا
جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے، جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اس حدیث رسول کے ٹکڑے کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس حدیث کے مطابق ہماری سوچ کہاں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں، ہم جو چیز پسند کرتے ہیں، ہم جو کھانا پسند کرتے ہیں، ہم جہاں رہنا پسند کرتے ہیں، ہم جو پہننا پسند کرتے ہیں، ہم اپنی ذات کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں، آداب گفتگو، آداب مجلس، ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں کیا وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے غیبت پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے برا بھلا پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے کسی کی زبان درازی پسند نہیں کرتے، ہم اپنے لیے ہمارے پیٹ پیچھے کوئی گالی گلوچ کرے پسند نہیں کرتے، ہم ہمارے لیے ہمارے خلاف کسی بھی طرح کا ناپسندیدہ عمل قابل قبول نہیں، تو پھر دوسروں کے لیے ہم اور آپ کیا پسند کر رہے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے کہاں تک فکر مند ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کریں الہ العالمین ہم سب کو مفاد پرست، خود غرض، مطلب پرست بننے سے بچا کر جو ہے اے اللہ ہم سب کو تیرے نبی علیہ السلام کے پیارے اخلاق کا ماننے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ اخلاق حسنہ کو اپنانے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو خود غرضی کے بجائے ایثار اور جذبہ ایثار اپنے اندر پیدا کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ سماج اور سوسائٹی میں محبت، الفت اور بھائی چارگی اور انسانیت کی تعلیم دینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی فکروں کو بدل دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی تعلیم اور تربیت پیارے نبی علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے مطابق کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں انسانیت کی فکر کرنے والا بنا دیجئے، انسانیت کے لیے تڑپنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے دین اسلام کی خدمت کرنے والا بنا دیجئے، آپ کے نبی کے اخلاق کے ذریعے غیر مسلمین تک دعوت کا کام کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اندر اخوت اور بھائی چارگی پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو خیر الناس من ينفع الناس، کہ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ اے اللہ اس جیسا بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہندوستان کے حالات کو بدل دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و سلامتی عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے گھروں پر، مسلمانوں کی جائیدادوں پر اے اللہ جو کچھ حملے ہو رہے ہیں اے اللہ آپ ان کے محافظ بن جائیے۔ اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، علماء کی، مسلمانوں کی، ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی، مال و دولت کی، جائیداد کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دشمن جو ہم پر ظلم کر رہا ہے اے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے آپ کے پاس تو اے اللہ ہدایت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ورنہ انہیں ان کے ظلم میں، ان کے منصوبوں میں ناکام بنا کر اے اللہ آپس میں لڑا کر جھگڑا کر ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ اہل غزہ پر رحم فرمائیے، فلسطین پر رحم فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، حرمین کی حفاظت فرمائیے، دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں اے اللہ ان تمام گھروں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو اور ان کے ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواب ملک الرؤوف الرحیم رب الحلیم۔